فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ ہمارا گزشتہ درس صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مرتبے کے بارے میں ہوا تھا کہ قرآن میں اللہ نے صحابہ کا کیا مرتبہ بیان فرمایا۔ اس کا مقصد میں نے عرض کیا تھا کہ جو موجودہ حالات میں اونچ نیچ ہوئی وہ اسی وجہ سے ہوئی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ لوگ ہیں کون۔ تو جن کی عظمت انسان کے دل میں ہوتی ہے، قدر دل میں ہوتی ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہونے والی کسی بھی قسم کی زیادتی یا بے ادبی جو ہے وہ انسان کا دل پریشان کر دیتی ہے۔ تو گزشتہ جو میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں ان کی شان بیان فرمائی، گزشتہ درس میں وہ عرض کی گئی تھی۔ آج یہ عرض کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی، اپنے صحابہ جو حضور کے باڈی گارڈ بھی تھے، حضور کے دوست بھی تھے، آپ کے شاگرد بھی تھے، آپ کے مرید بھی تھے، ان کی کیا عظمت اور کیا مقام بتایا ہے جو اللہ کے حبیب کی زبانی ہم تک پہنچا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات آپ توجہ سے سمجھیں کہ صحابہ کہتے کس کو ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا صحابی ہے، صحابی ہے، صحابی کہتے کس کو ہیں۔ اس تعریف کو جو سمجھ جائے گا نا، بہت بڑے بڑے اعتراضات اس کے دھل جائیں گے۔ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ علماء نے صحابی کی تعریف یہ کی ہے کہ صحابی اس انسان کو کہتے ہیں کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کچھ وقت گزارا ہو، چاہے اس نے حضور کو دیکھا ہو ایمان کی حالت میں یا حضور نے اس کو دیکھا ہو ایمان کی حالت میں۔ کیونکہ بہت سے صحابہ نابینا تھے، انہوں نے تو حضور کو نہیں دیکھا، لیکن جب اللہ کے حبیب نے ان کو دیکھ لیا حالت ایمان میں اور اسی حالت ایمان پر ان کا انتقال ہوا، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اور ایک بندہ 100 سال تک اسی طرح رہا لیکن مرنے سے پہلے وہ مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، اس کو صحابی نہیں کہیں گے۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ صحابی کا ٹائٹل لینے کے لیے شرط یہ ہے کہ جس ایمان سے اس نے زندگی کی ابتدا کی ہے اسی ایمان پر اس کی زندگی کی انتہا بھی ہونی چاہیے۔ اور جو پہلے ادھر ادھر نکل گیا، مثلا میں آپ سے کہوں کہ میرا بیان جب ختم ہوگا تو میں ہر بندے کو ایک ایک بیج دوں گا جو یہاں لگائے گا۔ اب ایک بندہ بیان ختم ہونے سے 2 منٹ پہلے بھی اٹھ کے چلا جائے، آپ بتائیں اس کو بیج ملے گا؟ نہیں ملے گا، کیونکہ اس مجلس میں بیج ملنے کی شرط یہ تھی کہ اخیر تک بیٹھے۔ تو اللہ نے جس بندے کو صحابیت کا ٹائٹل دینا تھا، بیج لگانا تھا، اس کی شرط لگائی کہ موت تک میرے نبی سے جو محبت کی ہے اس کو نبھانا ہے اور چھوڑنا نہیں ہے میرے نبی کا ساتھ۔ تو جو چھوڑ گیا وہ صحابی نہیں کہلاتا۔ اب جب وہ صحابی نہیں کہلاتا، پھر کوئی یہ کہے کہ جی صحابہ مرتد ہو گئے تھے یا صحابہ کرام دین سے ادھر ادھر ہو گئے تھے۔ بھئی صحابی تو ہوتا ہی وہ ہے جو ایمان لے کر دنیا سے جائے، وہ مرنے کے بعد مرتد تو نہیں ہو سکتا نا۔ اور جو پہلے نکل گیا وہ صحابی تھا ہی نہیں، اس کو آپ کیسے صحابی کہہ رہے ہیں؟ تو یہ تعریف ہے صحابی کی۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلی بات کہ اللہ نے جیسے اپنے حبیب کو ساری کائنات سے چنا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ کو بھی چنا۔ ایک حدیث میں مسند بزار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ اختار اصحابی علی العالمین سوى النبیین والمرسلین، کہ نبیوں کو، رسولوں کو علیحدہ کر کے باقی جتنے لوگ بچ گئے تھے، اللہ نے ان سب میں سے میرے صحابہ کو ایک ایک کر کے چھانٹ کے الگ کیا اور ان کو میرا ساتھی بنا دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاہ لنفسہ۔ اللہ نے ساری دنیا کے انسانوں کے دلوں میں غور کیا، ان میں سب سے بہترین دل اللہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لگا، اللہ نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا۔ ثم نظر فی قلوب العباد، پھر باقی لوگوں کے دلوں میں اللہ نے جھانکا تو فجعلہم وزراء نبیہ،
تو ایک ایک صحابی کو چھانٹ کر اپنے نبی کا اللہ نے ساتھی بنا دیا، صحابہ چنے ہوئے ہیں۔ اب آپ بتائیں، آپ جب کسی سے رشتہ داری کرتے ہیں تو ایسے تو نہیں کرتے، اچھی خاصی تفتیش کرنے کے بعد رشتہ داری ہوتی ہے۔ آپ نے کسی کو اپنا باڈی گارڈ بنانا ہے تو ایسے نہیں کہہ دیتے یار پستول پھڑ تو میرا باڈی گارڈ بن جا، پہلے چیک کرتے ہیں بھائی یہ مخلص بھی ہے مجھ سے، ایسا نہ ہو یہ مجھے ہی مار دے، ایسا نہ ہو کسی کے ساتھ مل کر مجھے مروا دے۔ تو جب آپ یہ سمجھتے ہیں یہ بندہ اپنی جان دے دے گا لیکن میری جان نہیں جانے دے گا، پورا اعتماد ہوتا ہے تو آپ اس کو اپنا باڈی گارڈ بناتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ان اللہ اختار اصحابی، اللہ نے میرے صحابہ جو میرے باڈی گارڈ تھے ان کو ساری کائنات میں ان کے دلوں میں جھانکا، جب دیکھا کہ یہ موت تک میرے حبیب کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، خود مر جائیں گے، میرے نبی پر آنچ نہیں آنے دیں گے، تب اللہ نے ان کو میرا وزیر بنایا۔ وزیر سے مراد مدد کرنے والا، یعنی میرا باڈی گارڈ بنا دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے جو اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کو عطا فرمایا۔ پھر صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے معیار حق بنا دیا کہ جب آپ نے کسی کو پرکھنا ہے نا یہ حق پر ہے یا باطل پر ہے، تو اس کا معیار جو ہے وہ صحابہ ہیں۔ مسند امام حاکم نے اپنے مستدرک میں اس روایت کو نقل کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ستفترق امتی علی 73 ملۃ کلھا فی النار غیر واحدہ، کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور وہ سب دوزخ میں جائیں گے، ایک فرقہ ان میں سے بچے گا جو دوزخ میں نہیں جائے گا، وہ نجات پائے گا، وہی جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا خوش قسمت طبقہ ہوگا جو اس زمانے میں بھی جنت میں چلا جائے گا جب اتنے فرقے بنیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کی کسوٹی کیا بتائی، فرمایا ما انا علیہ الیوم و اصحابی، کہ جس پر میں اور میرے صحابہ آج جس دین پر ہیں، قیامت تک جو بندہ میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا بس وہی جنت میں جائے گا، وہی دوزخ سے بچ سکے گا، اور کسی کی گارنٹی نہیں۔ اب دیکھیں صحابہ کو ہمارے نبی نے معیار حق بنا دیا کہ جو بندہ یہ دیکھنا چاہتا ہے میں دوزخ میں تو نہیں جاؤں گا، وہ یہ دیکھ لے میں صحابہ جیسی زندگی گزار رہا ہوں، میں صحابہ کے عقیدے پر ہوں، صحابہ کے طریقے پر ہوں، اگر نہیں تو سمجھ لو یہ بندہ گڑبڑی ہے، یہ جنت میں جانے والا نہیں ہے۔ تو کتنا بڑا مقام ہے صحابہ کا کہ ان کو معیار حق بنا دیا گیا کہ ان کو دیکھ کر اپنا فیصلہ کر لو کہ تم جنت میں جانے والے ہو یا دوزخ میں جانے والے ہو۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنے ساتھ بالکل برابر کھڑا کر کر ان کا مقام امت کو سمجھایا۔ کیا فرمایا؟ ترمذی میں روایت آتی ہے، فرمایا کہ من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا، تم میں سے جو زندہ رہے گا میرے بعد وہ بڑے بڑے اختلافات دیکھے گا، بڑی بڑی امت میں ٹوٹ پھوٹ دیکھے گا۔ فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اس موقع پر تم میری سنت کو، میرے خلفائے راشدین صحابہ کی سنت کو لازم پکڑ لینا۔ لفظ عضو علیہ بالنواجذ، جیسے دانت سے رسی یوں مضبوط پکڑتے ہیں نا، اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، کہ میرے اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے تھام لینا، تم کہیں نہیں جاتے۔ جتنے مرضی فتنے آ جائیں، کسی اختلاف میں پڑو گے، تم کبھی ناکام نہیں ہوگے میرے اور خلفائے راشدین کے طریقے پر اگر تم رہے۔ اب دیکھیں یہاں عجیب بات ہے، حضور کہہ رہے ہیں میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت، دونوں کو نبی نے سنت فرمایا۔ کیا مطلب کہ میرے اور میرے صحابہ کے دین میں کوئی فرق نہیں ہے، اگر میرا طریقہ وہ بھی سنت ہے، میرے صحابی کا طریقہ ہے تو وہ بھی سنت ہے۔ مثلا حضور کے زمانے میں جمعے کی ایک اذان ہوتی تھی، اور اب کتنی ہوتی ہیں بھائی؟ 2 ہوتی ہیں۔ یہ دوسری اذان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ کے مشورے سے شروع ہوئی۔ اب حضرت عثمان خلفائے راشدین میں ہیں، ان کے اس عمل کو ہم سنت سمجھ کر قبول کرتے ہیں۔ حضور نے کہا ہے کہ ان کا عمل بھی سنت ہے، لہٰذا پوری دنیا کے مسلمان جمعے کی 2 اذانیں دے رہے ہیں۔ ایسا ہوتا نہیں ہوتا۔ حضور کے زمانے میں مسجدوں میں تراویح میں قرآن پاک ختم نہیں ہوتا تھا۔ حضور کے زمانے میں ایک ہی امام کے پیچھے پورا رمضان تراویح نہیں پڑھی جاتی تھی۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کے مشورے سے ایک امام کے پیچھے پورا رمضان اور پورا قرآن شروع کروایا، تو اس کو پوری امت نے اس وقت سے لے کے آج تک قبول کیا ہے، وہ بھی سنت بن گئی ہمارے لیے۔ تو صحابہ کا عمل بھی ویسا ہی سنت ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ اب آپ بتاؤ، نبی جن کے عمل کو اپنے عمل کے برابر کر دے، ان کا مقام کیا کم ہوگا؟ یہ تو بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے جہاں پر حضور نے صحابہ کو پہنچایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں یہ بند ہیں، بند سمجھتے ہیں؟ جیسے سیلاب آتا ہے تو بند باندھتے ہیں تاکہ پانی ادھر نہ آئے، اور اگر بند ٹوٹ جائے تو پھر تو تباہی پھر جاتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنے آپ کو اور صحابہ کو بند کہا۔ مثلا مسلم شریف میں روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النجوم امنۃ للسماء، کہ یہ جو ستارے ہیں یہ آسمان کے لیے بچاؤ کی نشانی ہے، حفاظت کی نشانی ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، جب یہ ستارے نہیں رہیں گے قیامت آ جائے گی۔ اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، قرآن میں ہے کہ جب قیامت آئے گی یہ ستارے جھڑ جائیں گے۔ تو جب تک ستارے نظر آ رہے ہیں سمجھ لو قیامت نہیں آئی، اور جب ستارے گئے سمجھ لو قیامت آ گئی۔ تو ستاروں نے آسمان کو تباہی سے روکا ہوا ہے، یہ بند بندھا ہوا ہے۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، اور میں اپنے صحابہ کے لیے حفاظت اور امن کا ذریعہ ہوں۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ پر بڑی بڑی مصیبتیں آئیں گی جن کا ان کے ساتھ وعدہ ہے، اور وہی ہوا۔ حضور گئے، حضرت عمر شہید، حضرت عثمان شہید، حضرت علی شہید، صحابہ میں آپس میں جنگیں بھی ہو گئیں، بڑے بڑے مسلمانوں میں افتراق پڑ گئے۔ جب تک حضور تھے ان فتنوں پر بند بندھا ہوا تھا، حضور گئے فتنے آنا شروع ہو گئے۔ اب اگلی بات سمجھیں، آپ نے کبھی ڈیم دیکھا ہے؟ ڈیم کے 3 حصے ہوتے ہیں، پہلے اوپر کا حصہ کھولتے ہیں پانی نکل آتا ہے، جب زیادہ پانی چاہیے پھر نیچے والا کھولتے ہیں، جب بہت پانی چاہیے پھر سب سے نیچے والا بھی کھول دیتے ہیں، چل بھائی اب تو چل سو چل پانی آتا ہے۔ ستارے گئے، حضور گئے، اب جو آخری بند ہے فرمایا وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے صحابہ پوری امت کے لیے بند بنے ہوئے ہیں، حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، جب میرے صحابہ چلے جائیں گے تو میری امت پر بدعات، رسومات، اختلافات اور کیا کیا فتنے ٹوٹ پڑیں گے۔ آپ دیکھ لیں صحابہ کے جاتے ہی دین کی شکلیں بدلنا شروع ہو گئی، بدعات آ گئی، رسومات آ گئی، نئے نئے کام آنا شروع ہوئے۔ تو جیسے نبی کو اللہ حضور نے اپنے آپ کو بند کہا، صحابہ کو بھی بند کہا کہ سنت کا بند میرے صحابہ ہیں، جب یہ بند ٹوٹے گا پھر بدعات آنا شروع ہو جائیں گی۔ اب یہ کتنا بڑا مقام ہے کہ صحابہ کو اللہ کے نبی نے بند بنا کر امت کے سامنے کھڑا کر دیا، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بند کی کتنی اہمیت ہوا کرتی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ساری دنیا کے انسانوں سے بہترین انسان فرمایا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم میں بھی ہے، فرمایا خیر الناس قرنی، کہ ساری دنیا کے انسانوں میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے مسلمان ہیں، یعنی صحابہ کرام پوری دنیا کے انسانوں کے سب سے بہترین لوگ اللہ کے نبی کے صحابہ تھے، یہ حضور کہہ رہے ہیں۔ اور جس کو نبی بہترین کہہ دے، خیر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، عربی میں اس میں تفضیل اس کو کہتے ہیں جو سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نبی کہہ رہے صحابہ سب سے اوپر ہیں، جو بھی ہوگا وہ ان کے نیچے تو آ سکتا ہے، ان سے اوپر نہیں آ سکتا۔ یہ پوری دنیا کے انسانوں میں نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ طبقہ ہے جو اللہ پاک نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے ان کو چنا تھا۔ پھر ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کا جو عمل ہے اس کی قوت بتائی امت کو۔ آپ اس حدیث کو توجہ سے سمجھیے گا کہ صحابی کے عمل کی قوت کیا ہوا کرتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث سے آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، دیکھو میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، کیوں؟ فإن أحدكم لو انفق مثل احد ذهبا، کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرو۔ احد پہاڑ کس کس نے دیکھا ہے بھائی؟ ہاتھ کھڑا کرو، کتنا بڑا ہے؟ کتنا بڑا ہے؟
10 میل سے لمبا ہے وہ پہاڑ، اب 10 میل کا ڈھیر سونے کا لگا ہوا ہے، آپ نے خرچ کر دیا، کتنا اجر آپ کو ملے گا؟ اور حضور فرما رہے میرا ایک صحابی تھوڑی سی جو میرے خیال 3 کلو لیں تو وہ 90 روپے کی بنتی ہے، شاید 80-90 روپے کی 3 کلو جو آ جاتی ہے، تو اب وہ کتنی قیمتی ہوگی؟ اور حضور فرما رہے میرا صحابی آدھا مد جو کا یعنی 1.5 کلو جو لے کر صدقہ کرے، اور تم احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرو تو تمہارا احد پہاڑ کے برابر خرچ کیا ہوا سونا میرے صحابی کی 1.5 کلو جو کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اب آپ کہیں گے صاحب یہ کیا بات ہو گئی؟ ہوئی نا بات۔ اب آپ دیکھیں ایک زمانہ تھا افغانستان کی کرنسی بڑی لو تھی، پاکستان کا بھی 1 روپیہ لے کر جاتے تو اتنے سارے پیسے افغانستان کے ملا کرتے تھے، اب بھی بہت سے ملکوں کی کرنسیاں لو ہو جاتی ہیں۔ اب آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ ایک آدمی 1 من سونا 1 من لوہا جو ہے وہ صدقہ کرے، اب من لوہا تو کو بڑا وزن ہے، اور دوسرے بندے نے 2-3 تولے سونا جو ہے وہ صدقہ کیا ہے، اب آپ بتائیں 3 تولے سونے کی قیمت زیادہ یا 1 من لوہے کی قیمت زیادہ؟ 1 تولہ سونا بھی من لوہے سے زیادہ قیمتی ہے، تو ہمارا سونا بھی اللہ کے نزدیک لوہے کے برابر ہے، اور صحابی کا جو بھی اللہ کے ہاں سونے کے برابر ہے۔ کیوں؟ یہ وہ ہاتھ ہیں جو زید عمر بکر کے ہاتھوں میں جاتے ہیں، کبھی اس سے سلام لے کبھی اس سے سلام لے، اور صحابی کے ہاتھ سے جو مٹھی صدقہ ہوئی ہے یہ وہ ہاتھ ہے جو اللہ کے حبیب کے ہاتھوں میں جا چکا ہے۔ ہماری نگاہیں ماں باپ پر پڑتی ہیں، استادوں پر پڑتی ہیں، صحابی کی وہ آنکھ ہے جس نے حضور کا دیدار کیا ہے۔ اب آپ بتاؤ وہ ہاتھ وہ آنکھ جس کی قیمت اتنی بڑھ جائے اس کے ہاتھوں سے کیا ہوا صدقہ کتنا قیمتی ہوگا؟ اس لیے پوری امت ساری عمر جو مرضی کرتی رہے، بلکہ اس سے بڑھ کر سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو داؤد شریف میں حدیث آتی ہے، یہ 10 مبشرہ میں، ان کے سامنے ایک آدمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ تھوڑا بہت سخت لفظ کہہ دیے۔ انہوں نے اس سے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کانوں سے یہ بات کہتے ہوئے سنا، حضور نے فرمایا تھا 10 فی الجنہ، میرے 10 صحابہ پکے جنتی ہیں۔ کون؟ فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ۔ سعید اپنا نام انہوں نے جان بوجھ کے نہیں لیا۔ پھر فرمایا عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ ابن الجراح فی الجنہ۔ کہ یہ 9 صحابہ جنتی ہیں، اپنا نام نہیں لیا، سب جانتے تھے 10 میں یہ ہیں۔ پھر اگلی بات جو انہوں نے فرمائی وہ سنیں، فرمایا غور سے سنو، میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا لو عمر عمر نوح، اگر تم میں سے کسی آدمی کو نوح علیہ السلام والی عمر مل جائے، یعنی 1400 سال سے بھی زیادہ عمر تمہیں ملے، سارا دن روزہ رکھو، نمازیں پڑھو، پوری رات تہجد پڑھو اور کوئی گناہ نہ کرو، نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر نیکی کر لو، اور میرا صحابی جو اللہ کے راستے میں میرے نبی کے ساتھ جہاد میں گیا، اس کے چہرے پر گرد پڑی، اس گرد کا جو 1 ذرہ ہے تم نوح علیہ السلام کے عمر کے برابر بھی نیکی کر لو، اس گرد کے 1 ذرے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ مقام ہے صحابی کا جو حضور نے بتایا۔ کہاں پھرتے ہو تم اپنی نیکیوں کو لے کر؟ صحابی کی تو گرد کو نہیں پہنچ سکتے، وہ بندے جو نوح علیہ السلام کی عمر والے ہیں، اور اپنی تے ماشاءاللہ عمر ہی 50 تو اتے کٹوا دی جاندی ہیں، تو ہم کیا صحابہ کا مقابلہ کریں گے؟ نہیں پہنچ سکتے صحابہ کو۔ اچھا پھر آپ یہ بات سمجھے، جس سے آپ کا رشتہ جڑ جاتا ہے نا، آپ سے برداشت نہیں ہوتا کوئی بندہ اس کے بارے میں لب کشائی کر دے، آپ کا کوئی داماد ہو، کوئی رشتہ دار ہو، کوئی دوست ہو، اسے کوئی برا کہے آپ کو تو آگ لگ جائے گی۔ آپ کو محبت جو ہے، حضور کو اپنے صحابہ سے اتنی محبت کہ آپ صحابہ کا وکیل بن کر میدان میں اترے اور امت کو کھری کھری سنا دی، قیامت تک کے لیے کوئی بندہ جرت نہ کرے۔ کیا فرمایا؟ پہلی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، فرمایا اللہ فی اصحابی۔ اب اللہ کا جو ترجمہ ہے وہ کیا ہے؟
اے میں تاڑے سامنے ہاتھ جوڑی جانا، تانو رب دا واسطہ، پنجابی میں اس کا ترجمہ تانو رب دا واسطہ، حضور ہمیں واسطہ دے کر، جھولی پھیلا کر ہم سے ایک مطالبہ کر رہے ہیں کہ اللہ تتخذوہم غرضا من بعدی، تمہیں خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں میرے جانے کے بعد میرے کسی صحابی کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، یہ ایسا تھا، یہ ویسا تھا، نہ میرے کسی صحابی کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ کہ حضور کیوں؟ آگے جو باتیں ہیں وہ سننے والی ہیں۔ فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، کان کھول کر سن لو، جو بندہ میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ اصل میں مجھ سے محبت کرتا ہے، تبھی تو ان سے پیار کرتا ہے۔ اگر اسے مجھ سے پیار نہ ہوتا وہ ان سے کیسے کرتا؟ اب دیکھو نا، جو مجھ سے پیار کرے گا وہ میرے بچوں سے بھی محبت کرے گا۔ اب یہ نہیں مینو جفی پاوے میرے منڈے نو چنڈ مار دے تو مجھے تو غصہ آئے گا، بھئی یہ کیا ہے؟ اگر مجھ سے پیار کرتے ہو میرے بچوں سے بھی کرو نا۔ حضور فرما رہے جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے اصل میں وہ مجھ سے کرتا ہے، تبھی تو میرے صحابہ پر جان نثار کرتا ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا اس کو ان سے کوئی چیڑ نہیں ہے، اس کو غصہ مجھ پر ہے، لیکن میرے تے کڈ نہیں سکتا، میرے صحابہ تے کڈ دینا۔ اصل میں وہ میرا دشمن ہے، میرے اس پر بولے گا تو اس کا تو گریبان پکڑا جائے گا۔ ہونوں کہنا میں غصہ کیویں کڈا، ایسے ہوتا ہے۔ آپ کو کسی پر غصہ ہونا وہ قابو نہ آئے، انہاں منڈا کتے لب جاوے بندہ اوئے کی کری جانا چنڈ مار کے، چل جتی اتنے رکھتے ہیں، سمجھ نہیں آتی۔ اندر کا غصہ نکالنا ہوتا ہے۔ تو حضور فرما رہے ہیں دشمن تو ہے میرا، مجھے کچھ کہہ نہیں سکتا، اور غصہ نکالے گا ان پر۔ اگلی بات فرمائے ومن آذاہم فقد آذانی، سبحان اللہ۔ کسی ماں کے بچے کو تھپڑ مارو، ماں کی جان نکل آتی ہے۔ اماں تینوں تے کچھ نہیں کیا، وہ کہے گی چنڈ تو انہوں ماری، درد تا مینوں ہوندا پیا، کیوں؟ تعلق ہے۔ اب حضور کیا فرما رہے؟ جس نے میرے کسی صحابی کو ستایا، تکلیف دی، اس نے اسے نہیں، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی ہے، میرے صحابی کو ستایا تو دل میرا دکھ رہا ہے۔ ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے مجھے ستایا وہ مجھے نہیں کہہ رہا، وہ اللہ کو تکلیف دے رہا ہے۔ اور ومن آذ اللہ فیوشک ان یاخذہ، اور کا کان کھول کر سن لو، جو اللہ کو ستائے گا ان قریب اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا، اللہ اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو گویا کہ صحابی کو ستانے والا اللہ کو ستاتا ہے، اور جو اللہ کو ستائے وہ پکڑ میں آئے گا نہیں آئے گا، اور یقیناً آ جاتا ہے۔ اتنی سخت پکڑ۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت حضور علیہ السلام ایک جنازے پر آئے، آپ نے شکل دیکھی، کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا، تم پڑھا دو، میں جاتا ہوں۔ کہ حضور خیریت ہے، کیا ہوا؟ فرمایا انہو کان یبغض عثمان، اس کے دل میں عثمان کے بارے میں کوئی اچھا رویہ نہیں تھا، یہ میرے عثمان سے نفرت کرتا، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ تو دنیا میں ہمارے نبی نے ایسے بندے کی شفاعت ہی نہیں کی، تو آخرت میں کیسے ہوگی آپ بتا دو۔ تو یہ محبت کی باتیں حضور ہمیں کہہ رہے ہیں۔ اگلی روایت سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا اور میری صحبت کے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ فرمایا فمن سبہم، جس بندے نے میرے کسی بھی صحابی کو برا کہہ دیا، سنیے، فعلیہ لعنت اللہ، حضور کہہ رہے ہیں اس پر اللہ کی لعنت، والملائکہ، اس پر فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، اور ساری دنیا کے انسانوں کی لعنت۔ اور اگلی بات اس سے بھی خطرناک، توبہ توبہ، کتنے لوگ ایسے ہیں جو بڑے بڑے آپ کو لگیں گے بزرگ نیک، لیکن اگر صحابہ کو برا کہہ دیا، حضور فرما رہے لا یقبل اللہ منہم یوم القیامت صرفا ولا عدلا، قیامت والے دن ایسے لوگوں کا نہ کوئی فرض قبول ہوگا نہ نفل قبول ہوگا، اللہ لپیٹ کر ان کے منہ پر دے ماریں گے، جاؤ دفعہ تمہاری کوئی نیکی قبول نہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے حبیب وکیل بن کر میدان میں اترے ہوئے صحابہ کے بارے میں۔ اور ایک ترمذی کی حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم کسی کے بارے میں سنو وہ میرے صحابہ کو برا کہتا ہے یا اس کے بارے میں اچھے لفظ استعمال نہیں کر رہا، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، اسی وقت کہہ دو کہ تیرے شر پر اللہ کی لعنت ہو،
تیرے شر پر اللہ کی لعنت ہو کہ تو میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے۔ اب آپ بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا کھل کر صحابہ کا دفاع کیا، اس سے بڑھ کر اور کیا دفاع ہوگا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اذا رأیتم الذین، کہ جب تم کسی ایسے بندے کو دیکھو جو کسی صحابی کے بارے میں کا تذکرہ کرتا ہے بسوء، کسی نامناسب طریقے سے صحابہ کا تذکرہ کر رہا ہو، فرمایا فاتہمہ علی الاسلام، تو اس آدمی کے اسلام پر شک کرو، یہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہو مسلمان اور وہ صحابہ کو برا کہہ دے۔ امام ابو زرع، یہ امام مسلم کے استاد ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ جب کسی آدمی کے بارے میں سنو ینتقص احدا من اصحاب رسول اللہ، کہ حضور کے کسی صحابی کی شان میں کمی کر رہا ہو، فرمایا فعلم انہ زندیق، کان کھول کر سن لو یہ بندہ زندیق ہے۔ زندیق اس کو کہتے ہیں جو اسلام میں سوراخ کرنے کی وجہ سے اسلام سے نکل جاتا ہے۔ وہ کہندا وا میں مسلمان ہاں پر ہندا شندہ کوئی نہیں، زندیق اس آدمی کو کہتے ہیں۔ اب دیکھو میرے محترم عزیزو، ہمارے نبی نے اپنے صحابہ کرام کا کتنا کھل کر دفاع کیا، کتنی کھل کر ان کی اہمیت کو امت کے سامنے واضح کیا۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم صحابہ کرام کا تذکرہ محبت سے کریں، ادب سے کریں، اور ایسی باتیں جو صحابہ کی اختلافی تھی، بہت سے معاملات میں ہوئے اختلافات، ان کا تذکرہ اپنی مجلس میں نہ کریں، ان کو ڈسکس نہ کریں، اپنی ذاتی جو ہیں آپ کے آپس کی جو بیٹھکیں ہوتی ہیں بالکل ڈسکس نہ کریں۔ وجہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ جی وہ حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہما، ان دونوں کی جنگ ونگ ہوئی تھی، آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، کون صحیح تھا کون غلط تھا؟ اب لفظ سنیں، یہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو جس وقت ان کے معاملے ہوئے ہم لوگ اس وقت زندہ نہیں تھے، مطلب ہم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو ان کے خونوں سے بچائے رکھا، ان کے گریبانوں سے بچائے رکھا۔ ہو سکتا اس زمانے میں ہم ہوتے تو حضرت علی کا ساتھ دے کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا گریبان پکڑتے، یا ان کا ساتھ دے کر ان کا پکڑ لیتے، ہمارا کیا پتہ لگتا۔ تو اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو ان کے گریبانوں سے، ان کے خونوں سے پاک رکھا۔ یہ اللہ کا ہم پر احسان ہوا نہیں ہوا؟ تو امام مالک فرمانے لگے جب اللہ نے تمہارے ہاتھوں کو ان کے گریبانوں اور خونوں سے پاک رکھا ہے، اب تم اپنی زبانوں کو ان سے پاک رکھ لو، کہ ایسا تذکرہ نہ کرو کہ زبان سے کوئی ایسا لفظ نکلے اور تمہاری عاقبت برباد ہو جائے۔ اس لیے یہی نصیحت ہم اپنے پلے باندھ لیں۔ کون حق پر تھا کون نہیں، اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا۔ دیکھو بڑوں کے فیصلے چھوٹے نہیں کیا کرتے۔ اچھا خدا نہ خواستہ آپ کے تایا، آپ کے والد آپس میں ان کی کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو اس کا فیصلہ آپ کریں گے؟ بتائیے ہم کیسے کریں گے؟ بھئی ہم تو بچے ہیں، ہم دادا سے کہیں گے دادا جان ان کی صلح کروائیں، ہم اپنے کسی اور بڑے خاندان والے کو لائیں گے تو صلح جو ہے وہ بڑے کروایا کرتے ہیں، چھوٹے صلح نہیں کروایا کرتے، چھوٹے فیصلے نہیں کیا کرتے۔ صحابہ پوری امت سے بڑے تھے، ہم تو چھوٹوں سے بھی چھوٹے ہیں، ہم بیٹھ کر کیسے یہ جسٹس بن سکتے ہیں کہ جی علی حق پر تھے یا معاویہ حق پر تھے؟ ہمیں کس نے یہ اختیار دیا ہے؟ اس لیے اپنے آپ کو پنجابی چ کہندے بندے نو اپنی اوقات چ رہنا چاہیے۔ ہماری اوقات یہ ہے کہ ہم صحابہ کی جوتیوں کی خاک بن جائیں، ہماری اوقات یہ ہے کہ ہم صحابہ کے غلام بن کر زندگی گزاریں، ہم جج بن کر ان کے فیصلے نہ کریں۔ اللہ کی قسم آج تک جس بندے نے صحابہ کے معاملوں میں جج بننے کی کوشش کی ہے وہ بندہ گمراہ ہی ہوا ہے، کبھی راہ حق پر وہ قائم نہیں رہا۔ یہ اتنا نازک معاملہ ہے، کبھی اس میں پڑھنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ اگر یہ نصیحت آپ کو سمجھ آ گئی نا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی، میں گواہی دیتا ہوں آپ کا ایمان سلامت رہے گا، اللہ خاتمہ ایمان پر کریں گے۔ اور جو بڑبڑ کرنے والا ہوگا چاہے وہ جدھر سے بھی کرے، اس بندے کا ایمان مرنے سے پہلے یقیناً سلب ہونے کا اندیشہ ہے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ صحابی کا بغض دل میں ہو اور اللہ ایمان پر خاتمہ کر دے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے، صحابہ کی عزت کا سب سے بڑا درجہ آج کے زمانے میں یہ نہیں، اب صحابی تو ہے نہیں ہے نا، اب ہم صرف اتنا کر لیں
کہ ان کے جو ویک پوائنٹس ہمیں تاریخ میں نظر آئیں وہاں چپ کر جائیں، اپنی زبان کو لگام دے لیں، زپ بند کر لیں اپنے منہ کی. بس یہی صحابہ کی عزت ہے، یہی ان کا وقار ہے، اور یہی ان کو اونچا مقام دینے کا آج کے زمانے میں بہترین ذریعہ ہے. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو میرے عزیزوں بڑے بڑے نقصانوں میں پڑ جاؤ گے. تو اس کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. باقی جو کچھ ہمارے ملک میں ہوا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمارے مسلمانوں کے اندر صحابہ کی محبت کو اجاگر کیا. آپ نے دیکھا کراچی میں کتنی بڑی ریلی نکلی ہے، تاریخی. ہو نہیں سکتا تھا اتنا بڑا مجمع جمع ہو. پشاور میں اتنا بڑا مجمع، ہر جگہوں پر الحمدللہ سب مسلمانوں نے اپنے فروعی اختلافات بھلا دیے صحابہ کی محبت میں. دیکھو صحابہ کی محبت کتنی پیاری چیز ہے. بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سب اکٹھے ہو کر نکلے ہوئے ہیں. بھئی ایسی کی تیسی کون صحابی کے بارے میں بولتا ہے، حالانکہ پہلے آپس سے لڑی جاندے سی. اللہ نے انہاں دی اپنی لڑائی بھلاتی تے اکٹھے ہو کے اصل دشمن کے مقابلے پر آگے. یہ صحابہ کی برکت ہے کہ آج بھی اگر ہم صحابہ پر جمع ہو جائیں انشاءاللہ ہم بھی جمع ہو جائیں گے. ہمارے اپنے اختلافات بھی اللہ ختم کر دیں گے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.